1943 کی ایک سرد رات فرانس کی ایک سنسان گلی میں ایک جوان لڑکی تیز قدم چل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن اسے پتہ تھا کہ ہر موڑ پر موت اس کا انتظار کر سکتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں کوئی بندوق نہیں تھی، کوئی فوج اس کے ساتھ نہیں تھی، مگر اس کے پاس ایک ایسی چیز تھی جو نازی جرمنی کے لیے کسی بھی ہتھیار سے زیادہ خطرناک تھی، ایک چھوٹا سا ریڈیو ٹرانسمیٹر۔ اگر وہ پکڑی جاتی تو سب کچھ ختم ہو سکتا تھا، مگر سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ یہ لڑکی اصل میں جنگ پسند ہی نہیں کرتی تھی۔ یہ کہانی ہے نور عنایت خان کی، ایک ایسی عورت کی جو دنیا کی سب سے خطرناک اسپائی مشن میں ایک حصہ بنی۔ نور عنایت خان 1914 میں ماسکو میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد حضرت عنایت خان ایک مشہور صوفی ٹیچر تھے۔ نور کا بچپن میوزک، ادب اور روحانیات کے ماحول میں گزرا۔ وہ بچپن سے ہی نرم دل اور پرامن مزاج رکھتی تھی۔ اسے کہانیاں لکھنا پسند تھا۔ وہ بچوں کے لیے افسانہ لکھتی اور پیانو بجاتی تھی۔ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن یہی لڑکی دنیا کی سب سے خطرناک انٹیلیجنس آپریشن کا حصہ بنے گی۔ 1939 میں ورلڈ وار 2 شروع ہوئی۔ نازیس نے یورپ کے ایک ملکوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ فرانس بھی جرمن قبضہ میں چلا گیا۔ نور اور اس کا خاندان برطانیہ چلا گیا۔ یہاں نور نے روزانہ وہ خبریں سننی شروع کر دیں جس میں بے گناہ لوگوں کی گرفتاریاں اور ظلم کا ذکر ہوتا تھا۔ نور جنگ سے نفرت کرتی تھی، مگر ظلم سے اور بھی زیادہ نفرت کرتی تھی۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خاموش نہیں بیٹھے گی۔ نور نے وومنز آگزیلری ایئر فورس جوائن کی۔ اس کے انٹیلیجنس اور زبانوں پر کمانڈ نے افسروں کا متاثر کر دیا۔ جلد ہی اسے ایک بہت سیکرٹ یونٹ کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا۔ اب اس کی ٹریننگ شروع ہوئی۔ سیکرٹ کوڈز، ریڈیو کمیونیکیشن، سرویلنس سے بچنا، جھوٹ بول کر اپنی پہچان چھپانا اور سب سے مشکل، اکیلے مشن پر زندہ رہنا۔ کہ ٹرینرز کو لگتا تھا کہ نور بہت نرم مزاج ہے اور شاید فیلڈ مشن کے لیے مناسب نہیں، مگر وہ غلط ثابت ہوئے۔ 1943 میں نور کو نازی قبضے والے فرانس بھیج دیا گیا۔ اب وہ صرف نور نہیں تھی، اس کی نئی پہچان تھی، نیا نام، نئی زندگی تھی، نیا مشن۔ اس کے کام تک فرانس ریزسٹنس اور برطانیہ کا درمیان سیکرٹ میسج پہنچانا۔ آج کے دور میں ایک میسج بھیجنا صرف چند سیکنڈز کا کام ہے، لیکن اس وقت ہر ریڈیو سگنل موت کا پیغام بن سکتا تھا۔ جرمن ایجنٹ سگنل ٹریس کرنے کے لیے خاص گاڑیاں استعمال کرتے تھے۔ اگر سگنل مل جاتا تو کچھ ہی منٹ میں گرفتاری ہو سکتی تھی۔ ایک ایک کر نور کے ساتھی پکڑے جانے لگے۔ سیف ہاؤس ایکسپوز ہو رہے تھے، پورا نیٹ ورک ٹوٹ رہا تھا۔ اب پیرس میں کام کرنے والے چند ایجنٹس بچ گئے تھے، اس میں سب سے اہم نور تھی۔ برٹش آفیسرز نے اسے واپس بلانے کا مشورہ دیا، مگر نور نے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ اگر وہ بھی چلی گئی تو کمیونیکیشن بالکل ختم ہو جائے گا۔ اب وہ اکیلی تھی، ہر دن نئے خطرے کے ساتھ، ہر دن نئے مشن کے ساتھ۔ پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ کسی نے دھوکہ دیا۔ جرمن سیکرٹ پولیس نور تک پہنچ گئی، اسے گرفتار کر لیا گیا۔ جرمن آفیسرز کو یقین تھا کہ وہ جلد ہی تمام راز بتا دے گی، مگر انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کے سامنے کون کھڑا ہے۔ نور نے قید کے دوران مرتبہ بھاگنے کی کوشش کی۔ اس پر بہت دباؤ ڈالا گیا، مگر اس نے مشن کے راز ظاہر نہیں کیے۔ آج نور عنایت خان کو دنیا کی بہادر ترین اسپائیز میں سے شمار کیا جاتا ہے، لیکن ایسی لڑکی جو جنگ پسند نہیں کرتی تھی، لیکن جب وقت آیا تو اس نے خوف کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ اگر نور عنایت خان کی یہ حقیقی کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم تاریخ کی ایک اور حیرت انگیز تا کم سنی کہانی لے کر آئیں گے۔ شکریہ۔